نور الانوار ایک کتاب ہے اصول فقہ حنفیہ کی، اس میں شروط اجتہاد میں لکھا ہے کہ آدمی مجتہد کیسے بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے ذرا اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں۔ ان میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی 500 آیات احکام کا علم ہونا، یعنی ما دیگر تمام علوم کے، یعنی جو تفسیر کے علوم ہیں 18-19، وہ علوم جاننے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو قرآن پاک کی 500 آیات احکام کا علم ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو 3000 احادیث احکام پہ عبور حاصل ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے، ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے، نہ تو امام ابو حنیفہ کی کوئی ایسی تفسیر موجود ہے کہ جس میں انہوں نے 500 آیات احکام پہ کوئی وضاحت کی ہو، یا 500 آیات احکام سے انہوں نے اپنے مسائل کا استشہاد کیا ہو۔ ایک بھی مثال نہیں ملتی خارج میں۔ اسی طرح احادیث کی میں بات کروں گا کہ 3000 احادیث احکام، اللہ اللہ، 3000 احادیث احکام تو بڑی بات ہے۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے دنیا کے تمام حنفیوں کو، مقلدین کو، کہ آپ مجھے امام ابو حنیفہ کی سند سے، صحیح سند سے، امام ابو حنیفہ سے 1000 احادیث دکھا دیں۔ نہیں دکھا سکتا کوئی شخص۔ جب ایک آدمی مجتہد ثابت نہیں ہوتا انہی کے بقول، تو پھر ان کو مجتہد تو بڑی بات ہے، امام اعظم کہا جا رہا ہے۔ یا اللہ، یہ ستم ظریفی، ہائے ہائے۔ لیکن حضرات، میں اس موقع پہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا حضرت امام ابو حنیفہ کے مسائل میں۔ ایک دو مسائل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ امام صاحب نے کس قسم کے مسائل بیان کیے، کیسی کیسی انہوں نے باتیں کی، اور کس قسم کی انہوں نے گہر افشانی کی، وہ ذرا آپ سن لیں۔ یہ گورنر کوفہ کے دربار میں امام صاحب گئے۔ گورنر کوفہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، اس میں ایک نگینہ ہے۔ گورنر کوفہ اس انگوٹھی کو اس طرح ہاتھ میں لے کے اچھال رہا ہے اور گویا کہ اس سے وہ مجلس میں کھیل رہا ہے۔ امام صاحب بھی وہاں آ گئے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ گورنر صاحب انگوٹھی سے کھیل رہے ہیں۔ ان کو کہنے لگے یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب یہ دیکھیے، یہ انگوٹھی مجھے بڑی پسند ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے کہیں سے ملی ہے، لیکن اس پہ نام لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، میں اس نام کے بارے میں کیا کروں؟ عطاء ابن عبداللہ۔ میں اب بڑا مجبور ہوں۔ کوئی لوگ لو جی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ آپ انگوٹھی مجھے دیں۔ انہوں نے انگوٹھی دے دی۔ انہوں نے وہاں ایک اہلکار تھا، اس کو بلایا، یعنی امام ابو حنیفہ نے اس کو بلا کے کہنے لگے یہ دیکھو میری بات سنو، یہ جو ہے نا عطا، یہ تو رہنے دے آپ، یہ آگے جو ہے نا بن، یہ جو بن ہے، اس بن کی با کو کا نقطہ کٹوا کے اس کا جناب میم بنوا دیں، عطا من۔ آگے جو عبداللہ ہے، اس کا جو نیچے کا یعنی با کا جو نقطہ ہے، اس کو درمیان میں رکھوا دیں، یہ بن جائے گا عطاء من عند اللہ۔ وہ اہلکار وہ انگوٹھی لے کے گیا اور اس نے جا کے سنار کو دی۔ اب سنار نے دیکھا کہ سرکاری اہلکار ہے، اس نے فوراً ہی جو اس کو کہا گیا تھا اس نے وہ کر کے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کے وہ اہلکار امام صاحب کے پاس آیا۔ امام صاحب نے دیکھ کے کہا اب بالکل ٹھیک ہے۔ گورنر کوفہ کو کہتے کہ لو دیکھیں آپ کیا ہے، بس اب آپ کے لیے جائز ہے، اب آپ کے لیے درست ہے،
یہ آپ استعمال کر سکتے. بتائیے یہ فقاہت ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم تھے ما لم یکن کے، یعنی جس چیز کا وجود نہیں وہ اس کے بہت بڑے عالم تھے. یہ کتابوں میں موجود ہے. مناقب موفق میں یہ عبارت موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ عالم تھے لم یکن کے، یعنی جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ اس کے امام تھے. میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا کا کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑا حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتا اپنی کتابوں سے. اہل حدیث کی کتابیں آپ چھوڑیں، یعنی جو فقہ حنفی پہ یا امام ابو حنیفہ کی سوانح لکھی گئی ہیں اور وہ لٹریچر آج ہمارے سامنے موجود ہے، میں اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی امام صاحب کی، پوری زندگی میں ایک دن ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک دن اپنے شاگرد آگے بٹھائے ہوئے ہوں یا معتقدین آگے بیٹھے ہوئے ہوں، سامعین ہوں، اور امام صاحب قرآن پاک آگے رکھ کے یا زبانی قرآن پاک پہ درس دے رہے ہوں. کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہی حال ہے امام ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے ایک دن پوری زندگی میں ایک دن درس حدیث نہیں دیا. اس زمانے کا جو حدیث کا طریقہ تھا، املا کا طریقہ تھا، آپ مجھے ثابت نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی حدیث کی املا کے لیے کوئی مجلس منعقد کی ہو. اب جب یہ دونوں باتیں واضح ہیں اور یقیناً واضح ہیں، مجھے بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کرتے کیا رہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے ہر مسئلے پہ انہوں نے نقد و جرا کر کے جو صحیح شریعت تھی اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اور میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اس سلسلے میں. اگر آپ مزید تسلی چاہتے ہیں آپ کو تاریخ بغداد پڑھنی پڑے گی اور اس میں امام ابو حنیفہ کا ترجمہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور وہاں سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ امام صاحب نے اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جناب امام ابو حنیفہ کے علم کی ایک شخص ان کے پاس آیا، اور یہ مناقب موفق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہر آدمی کو میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھے. ایک آدمی آیا، اس نے ایک آیت پڑھی، وہ آیت درج نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ اس نے ایک آیت کا مطلب پوچھا امام صاحب سے کہ امام صاحب فرمائیے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اچھا، بہترین طریقہ تھا کہ امام صاحب اس آیت کا مفہوم اس سائل کو سمجھاتے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سائل کو اس کا مفہوم سمجھائیں، الٹا وہ اس کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے تم نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں قرآن کا مفسر ہوں؟ مجھے کبھی تم نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ یہ موجود ہے. بتائیے کہاں لفظ امام اور کہاں یہ جواب؟ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ مناقب موفق میں درج ہے. حجت اللہ البالغہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر طبقات موجود ہیں اور پوری تفصیل موجود ہے. امام ابو حنیفہ کسی جگہ پہ بھی اہل حدیث کے طبقات میں شمار نہیں کیے گئے، جتنی بھی کتابیں موجود ہیں دنیا میں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری سادگی ملاحظہ آپ کریں کہ ایک آدمی ہمارے طبقے کا ہے ہی نہیں، ہمارے قبیلے سے اس آدمی کا تعلق ہی نہیں، لیکن ہم نے بالجبر اس کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیا. 3 ائمہ ہمارے اسی زد میں آگے جس زد میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ تھے، اور ہم غیر شعوری طور پر آج بڑے تمطراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ان ائمہ کی جو باتیں ہیں ہم ان کو قرآن حدیث میں پیش کریں گے، جس کی بات صحیح ہوگی ہم اس کو قبول کر لیں گے. یا اللہ،
مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کس بنا پر آپ اجازت دیتے ہیں کسی شخص کو شریعت کے معاملے میں گفتگو کرنے کی؟ کیوں اجازت دیتے ہیں آپ؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کوئی کمی تھی؟ جبکہ قرآن کی نص موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہے۔ مجھے بتائیے آپ نے اجازت کس لیے دی کہ ہر آدمی اٹھے اور وہ دین کے اوپر اپنی مشق شروع کر دے اور دین کی مرمت کا کام شروع کر دے؟ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حضرات، میں یہ نہیں مانتا اور نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ ہر شخص کو کہیں ہاں جی آپ بات کریں جی، اگر آپ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ بھائی آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ قرآن حدیث بیان کریں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک متوازی، بالکل اسلام کے مقابلے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا، اس کی اسلام میں کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی موافقت نہیں ہے، ہر جگہ پہ اختلاف ہے۔ کوئی ایک مسئلہ آپ لے لیں امام ابو حنیفہ کا، اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ ہمیں جزاکم اللہ خیر۔